السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے اورا سیریز کے لیکچرز چل رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی ایکسرسائزز پہ کمانڈ حاصل کر لیں۔ اس کے بعد ہم اورا کی ایڈوانس سٹیجز کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی مشکل نہ ہو اس وجہ سے، تو اس میں ہم ایک دو لیکچرز کسی اور ٹاپک پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ اورا کی ایکسرسائزز کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کی۔ ایموشنل بلیک میلنگ میں انسان جو ہوتے ہیں وہ ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ گیس لائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ گیس لائٹنگ سے ریلیٹڈ ایک سٹوری بھی ہے، جو کہ ایک شخص تھا جو گیس کی لائٹیں جلاتا اور بجھاتا تھا، ان کو کبھی مدھم کرتا تھا، کبھی زیادہ تیز کرتا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو مینٹل ٹارچر کر کے، ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ جو ہے مینٹلی سک ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایموشنلی بلیک میل کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہیں، آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ کسی اور نے تو تمہاری کبھی تعریف نہیں کی، میں ہی تعریف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باہر کے لوگ ہی ہوں گے، آپ کے گھر کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ پائے جا سکتے ہیں، آپ کی اپنی فیملی میں ہو سکتے ہیں، ایون کہ کچھ لوگ آپ کے بہن بھائیوں میں، کزنس میں، اور بہت ریئر کیسز میں تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس بھی بچوں کو جو ہیں وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے پائے گئے ہیں۔ تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ جو ہے ہر سٹیج پہ ہو سکتی ہے، آپ کے آفسز میں، گھروں میں، باہر جہاں پہ بھی ہو، لوگ آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں آپ کے بہت خیر خواہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ وہ آپ سے کوئی وعدہ کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ وعدہ پورا کرنے کی ڈیمانڈ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ کون سا وعدہ، پھر وہ آپ کو آپ کی لمٹس یاد کروائیں گے کہ یہ تو جائز بات نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ پہلے وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر چکے ہوں گے، آپ کو ایموشنل کر کے آپ کے ساتھ ایک ربط بنا چکے ہوں گے، آپ اپنی باتوں سے آپ کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھیں گے کہ آپ جو ہیں اس کے لیے بہت اہم ہیں، اور وہ آپ کو اس طرح سے احساس دلائیں گے کہ جیسے آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اپنی باتوں سے۔ اب یہ چیزیں ریلیٹیوز بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں اور جب وقت آئے تو پھر مکر جائیں، اور یہ آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سارے کام کا کریڈٹ لے جانا، پہلے آپ کو ایموشنلی ٹپ ٹاپ رکھنا کہ آپ بہت اچھے ہو اور اپنا کام جو ہے مجھے دکھا دو۔ آپ نے اپنا کام دکھا دیا، آپ نے اپنا کام سمجھا دیا، انہوں نے آپ کی ٹرکس دیکھ لی، اور جیسے ہی باس کے سامنے گئے تو آپ کا جو ہے وہ کام اپنے کریڈٹ میں لے لیا، کہا جی یہ تو ایسے کیا گیا ہے، ایسے کیا گیا تھا، اس کو کرنے کا طریقہ یہ تھا، تو آپ بولے نہیں، اور باس نے جو ہے وہ جس کی بات سنی اس کو کریڈٹ دے دیا کہ اس بندے کو تو سارا پتہ ہے، جس نے کیا اس کو نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں کیا، اس نے ہی کیا ہے۔ اور پھر بعد میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر صاف مکر جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں بھئی، میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، میں تو آپ کے ہی نمبر بنانے کے لیے لگا ہوا تھا، اور میں نے تو باس کو بہت ساری باتوں سے جو ہے وہ روکا ہوا ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور ویسا بھی کر سکتے ہیں، تو میں نے ہی ان کو جو ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب جو ہے گھروں میں اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ میاں بیوی کے درمیان ہو سکتی ہے، جیسا کہ گیس لائٹنگ والے واقعہ میں ہوا، اور تو ایسے حضرات بھی پائے جاتے ہیں جو بیویوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو بس ایک خاص ڈگر پہ لا کے
تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کو بس باتوں میں لگائے رکھتے ہیں، اور جب نان و نفقہ کی بات آتی ہے، پیسوں کی بات آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی بیوی وہی ہوتی ہے جو غربت میں کام آتی ہے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے ان کے پاس سارے پیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے سسرال سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں تب بھی وہ اس طرح ان کی حرکتیں کر سکتے ہیں، اور ایموشنل بلیک میلنگ جو ہوتی ہیں وہ فیمیلز بھی کر سکتی ہیں کہ جب اپنے ہسبینڈ سے اپنے پیسے نکلوانے ہیں اور شاپنگ کے لیے، تو اس وقت بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اس وقت کھانا بھی اچھا بن گیا، جلدی سے بنا بھی دیا، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، جیسے ہی پیسے نکل آئے تو پھر جی آپ کون ہیں، ابھی تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو کل کروں گی، پرسوں کروں گی، اور یہ چیزیں بڑی ہیں، آپ ذرا پکا لیجیے اور کر لیجیے، میں تو فلاں کام سے جا رہی ہوں، مجھے تو آج امی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ کہ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ اب ان سے نمٹنے کے لیے جو ایسے مینیپولیٹرز ہوتے ہیں، ایک تو ان سے ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے، دوسرا یہ کہ ان سے اپنے کوئی بھی راز و نیاز اتنے گہرے طریقے سے نہ کیے جائیں، فاصلہ تھوڑا رکھا جائے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو ان پہ جلدی ٹرسٹ نہ کیا جائے، جب بھی آپ کوئی بات کریں تو ان کی بات کو سنیں ضرور، اچھے طریقے سے لیں، لیکن ان کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ جیسے آفسز میں ہے، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایموشنلی بلیک میل کر سکتے ہیں، ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیں، ان کو ریئلائز بھی ہو جائے کہ یہ بندہ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ برے بھی نہ بنیں۔ اسی طرح ہر سٹیج پہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے خاموشی بہترین راستہ ہوتا ہے۔ ان کی کسی بات کا جواب دیں، کسی کا نہ دیں، اگر ان کی کسی بات کا جواب دیا بھی جائے تو پازیٹیولی دیا جائے، پھر ہی یہ لوگ باز آتے ہیں، ادروائز یہ لوگ کسی طرح سے بھی کنٹرول میں نہیں لائے جا سکتے۔ یہ لوگ دوسروں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے اوپر اپنی کمانڈ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو صرف نیچا دکھانے کے لیے ان کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنی فیلڈ میں آگے نہ بڑھ جائے۔ ان کو مسکا لگا کے رکھیں گے، ان کو جو ہے کام کی بات ان تک پہنچنے نہیں دیں گے، جب ویسے وہ آپ پہ صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان سے کوئی ٹیکنیک پوچھیں گے یا کاروباری کوئی چیز پوچھیں گے تو وہ اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے، اور پھر کسی اور سائڈ پہ آپ کو لگا کے تو خوشی محسوس کریں گے، اور آپ کا دھیان بھی بٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ آپ کے بالکل ہمدرد بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ بہت سافٹ ہوتا ہے، وہ بہت پیار سے، بہت میٹھے لہجے میں آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہمدرد بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ تو سالوں بیت جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں ایموشنلی بلیک میل ہوا ہوں۔ تو مجھے جو ہے کس طرح سے پیچھے کیا گیا ہے، مجھ میں ایبیلٹیز بھی زیادہ تھیں اور میں کیپیبل بھی تھا، میں کام بھی زیادہ کرتا تھا، لیکن مجھے کسی طریقے سے بھی آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ تو اس میں ہماری اپنی خامی ہوتی ہے جب ہم دوسرے بندے کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ریموٹ پکڑا دیتے ہیں، تو اس میں یہ لوگ آپ کو میٹھی میٹھی باتوں میں لگا لیتے ہیں، صدقے واری جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کام کی بات آتی ہے تو آپ کو ٹریک سے ہٹا دیتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے، کیونکہ وہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ہیں، بہت ہمدرد ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، تو انسان ہر کوئی جو بھی ہوتا ہے وہ میٹھے لہجے کا تو ہر کوئی شیدائی ہوتا ہے کہ کوئی بھی میٹھا بولے تو اس کو عزت احترام تو دے گا ہی، اس کے بارے میں اچھا گمان تو کرے گا ہی۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ فلاں فیلڈ میں ترقی کرنے لگتا ہے تو فوراً ہی سامنے آ کے اسی بندے کے خلاف جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے خاموشی اختیار کیجیے، ان سے تھوڑا فاصلہ رکھیے تاکہ ایسے لوگوں سے بچا جا سکے۔